اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی شرور اور بلائیں یعنی مصیبتیں جو نازل ہوتی ہیں ان کی حکمت کیا ہے۔ جب خداوند عالم قدرت بھی رکھتا ہے اور خیر ہی خیر ہے، حکیم بھی ہے، تو اس کے بعد آیا ممکن نہیں تھا یہ پوری دنیا میں کوئی مصیبت نہ ہوتی، کوئی تکلیف نہ ہوتی، کوئی حادثہ نہ ہوتا؟ تو اس حوالے سے جو ہے میں نے کچھ اباس پہلے اصول بیان کیے تھے۔ سب سے پہلے جو تھا وہ یہ کہ خداوند عالم جو ہے اس نے جو ہمارے لیے، کیونکہ وہ حکیم ہے، جب حکیم ہے اور اس مادی دنیا میں اس نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، جب امتحان کے لیے بھیجا ہے تو وہ ہم سے امتحان تو لے گا۔ ہر وہ بہتر ممکن دنیا جو ہو سکتی تھی خدا نے وہ خلق کی ہے۔ اب اس میں ہمیں کیوں پھر ہر مصیبت، ہر حادثہ مصیبت لگتا ہے؟ پہلے اس کے اصول بیان کیے۔ سب سے پہلے کہ کچھ مسالے یعنی مصلحتیں جو ہوتی ہیں وہ شخصی ہوتی ہیں اور کچھ اجتماعی ہوتی ہیں۔ ہم اکثر شخصی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز مصیبت بلا نظر آتی ہے، اگرچہ مصیبت حادثہ بلا ہوتی ہے، لیکن خداوند عالم نے دنیا میں کوئی بھی ایسا حادثہ، کوئی بھی ایسی مخلوق، بیماری، تکلیف پیدا نہیں کی کہ جو شر محض ہو، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو عموماً جو ہے یہ حوادث جو ہوتے ہیں ان میں جو ہے ان کے پیچھے بھی اجتماعی فائدہ ہوتا ہے، جبکہ شخصی طور پر ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ اب یہ کامل جواب نہیں عرض کیا تھا، یہ کچھ اصول بتا رہا ہوں۔ دوسرا یہ تھا کہ بعض حوادث کے بعد بہت بڑے فوائد ہوتے ہیں، جبکہ ہم اپنی محدود اور کم علمی کی وجہ سے فوری حکم لگا کے اس کو بہت بڑی مصیبت اور شر سمجھتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جب تک ہم ارزش انسانی، سعادت انسانی، حقیقت انسان کو سامنے نہیں رکھیں گے، صرف مادی دنیا کو دیکھتے رہیں گے تو پھر ہمیں اکثر چیزیں شر نظر آئیں گی۔ لہذا جو میں نے بیان کیا، پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انسان کی سعادت کس میں ہے۔ انسان فقط اس مادی دنیا میں جو ہے عیاشی کرنے کے لیے نہیں آیا، لہذا مادی دنیا میں جب خدا نے امتحان لینا ہے تو کچھ مصیبتیں آئیں گی۔ اور چوتھا نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ اکثر یہ جو مصیبتیں اور حوادث نازل ہوتے ہیں، یہ آیات میں نے پیش کی تھی کہ اکثر یہ ہم انسانوں کے چاہے فردی اور اکثراً اجتماعی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، یہ جو بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں پھر بھی ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں؟ فوائد ہوتے ہیں کہ جو میں ابھی اس کے بعد بیان کرتا ہوں۔ کہ یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کون سے، آپ مثلا مجھ سے کوئی سوال کر سکتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ مصیبتوں میں فوائد بھی ہوتے ہیں، کون سے فوائد ہیں؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ٹھیک ہے امتحان ہے، کچھ ہمارے اپنے گناہوں جو ہیں، گناہوں کا نتیجہ ہے، تو چلو وہ تو شر ہو گیا، لیکن اس میں فوائد کون سے ہوتے ہیں؟ تو وہ میں کچھ فوائد اس کے، یہ جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یہ جو حوادث آتے ہیں، ان کے جو ہے فوائد کے ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو ہے کہ مصیبتیں اور یہ حادثات خداوند عالم نے خلق کیے ہیں اس لیے کہ انسان کی جو چھپی ہوئی توانائی ہے، انسان کی جو صلاحیت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ بیسیکلی انسان سست ہے، جب تک اس کو جھٹکا نہیں لگتا اس وقت تک جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتا۔ مثلا آیت اللہ محسن کراتی، خدا ان کی زندگی دراز کرے اور صحت کاملہ عطا فرمائے، مفسر قرآن بھی ہیں، کلام میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور بہت اچھے مبلغ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہمیں انسانوں کو اپنی صلاحیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم میں سے اکثر جو بیچارے کام کاج جو مزدور نہیں کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا وزن اٹھا سکتا ہوں، کتنا جلدی بھاگ کے جا سکتا ہوں، آ سکتا ہوں، لیکن جو نعمتوں میں تھوڑے ڈوبے ہوتے ہیں ان کو اکثر اپنی صلاحیتوں کو پتہ نہیں چلتا۔ مثلا ہم میں سے اکثر انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنے تیز دوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی دن کسی دیہات میں کسی ڈیرے کی طرف جو ہے جا رہے ہوں
اور اللہ نہ کرے آپ کے پیچھے کوئی کتا لگ جائے اور چھڑانے والا کوئی نہ ہو، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے تیز بھاگ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ فل اپنی صلاحیت کو استعمال کریں گے۔ شاید آپ کبھی زندگی میں اتنا نہ بھاگے ہوں، یا کوئی آپ کے پیچھے کوئی ڈاکو لگ جائیں، دیکھیں ڈاکو آ رہے ہیں، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں کیا صلاحیت ہے کہ آپ تو گھوڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو آپ دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ فلاں فلاں جگہ پہ بھاگ گیا، فلاں فلاں جنگ میں بھاگ گیا، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر مجھے بھاگنا پڑتا تو میں کتنا تیز بھاگ سکتا ہوں۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ اتنا جلدی، وہ مثلا ڈر کے کہتے پہاڑوں پر بھی چڑھ گئے اور مدینہ سے بھی آگے نکل گئے، یہ اس وقت صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے جب یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ لہذا انسان کی زندگی میں، انسان میں خدا بند عالم نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں۔ جب تک انسان مشکلات سے روبرو نہیں ہوتا، مشکلات کا سامنا نہیں کرتا، اس لیے کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر، سفر مشکل ہوتے ہیں اپنا گھر چھوڑ کر۔ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، وہاں الحمدللہ ان کا کاروبار چل جاتا ہے، علم حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم میں سے اکثر جو ہے کیا کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور میں خدا جانتا ہے یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج میں پاکستان میں ہوتا، جو خدا بند عالم نے علم و معرفت مجھے پردیس میں عطا کی ہے، شاید میں اس منزل پر نہ پہنچ سکتا۔ اور پردیس کی منزل کیا ہے خدا بند عالم جانتا ہے، جو پردیس میں گزارتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے۔ یعنی کتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں موقع پہ نہیں پہنچ سکتا، ویزا لگواؤ فلاں، پہنچتا بھی صحیح تو جو ہے ان کے دفن ہونے کے شاید 4 دن بعد پہنچتا۔ اور اسی طریقے سے کئی رشتہ دار چلے گئے، کئی رشتہ داروں کی شادیوں ہوئی، دن رات بندہ کڑتا ہے، ایک ایک لمحہ اپنا وطن یاد آ رہا ہوتا ہے، اپنے گھر والے، رشتہ دار، بہن بھائی، یہاں جو کچھ بھی ہو، جتنا اچھا ماحول بھی ہو، ہم پردیسی ہیں، ہمارا ماحول مزاج اور ہے، ایرانیوں کا اور ہے، حتیٰ پڑوسیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جب مشکل بن جاتی ہے خدا جانتا ہے، گھر والے کتنے یاد آتے ہیں، وطن وطن ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن وطن میں بیٹھ کے انسان وہ تعلیم حاصل نہ کر سکتا، یا جو باہر وطن آگے مزدوریاں کر رہے ہیں، کوئی مثلا جو ہے سعودی عرب اور عرب امارات ہو جائے، دبئی ابوظہبی میں، یورپ میں گئے ہوئے ہیں فلاں، ان سے پوچھیں، اگرچہ ظاہری ہم دیکھتے ہیں بڑے پیسے کما لیے فلاں، لیکن جو انہوں نے دھکے کھائے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے جو ہے نا اکثر ہمارے یہ جو ہے پنجاب سے مثلا گجرات اور گجرانوالا سیالکوٹ منڈی باولدین، اس سے وہ نوجوان اتنے اچھے نوجوان غیر قانونی طریقے سے دھکے کھاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ سفر کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کیونکہ مین شہر ہے، رستے میں کئی دفعہ ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں جاننے والوں سے، اور ادھر سے جاتے ہیں ترکی کے بارڈر پر، کئی مارے جاتے ہیں، کئی سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، کیا کیا دھکے کھا کر مثلا آگے پہنچتے ہیں یورپ، اٹلی، یونان وغیرہ میں، وہاں کئی سال کاغذ نہیں بنتے، مزدوریاں کرتے ہیں، نہ نیند ٹائم پہ، نہ کھانا، دھکے کھانے کے بعد پھر جا کر کہیں جا کے ان کی کوئی مزدوری، کوئی بزنس، کوئی کاروبار، سروس ملتی ہے، کاغذ بنتے ہیں، آدھی سے زیادہ زندگی گزر جاتی ہے۔ یعنی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر جا کر کہیں جو ہے پھر آ کے اپنے ماڑی محل بناتے ہیں یا بزنس بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنی شدید مصیبتیں آئیں گی، آپ ملکوں کو دیکھ لیں، میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ جتنے ملکوں پر زیادہ پابندیاں، شدید مصیبتیں، اگر ان میں کوئی شعور ہو، جیسے آپ کے سامنے ملک ایران ہے، پوری دنیا اس کے مخالف، ہمسائے تعاون نہیں کرتے، مسلمان ملک سے دور بھاگتے ہیں، بڑے بڑے ان کے دوست ہوتے کتنے ان کے ارب ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی پابندیاں، سامان بھی ان سے لے لیا، پٹرول تیل بھی لے لیا، پیسے بھی نہیں دے رہے فلاں، لیکن ان پر سختیاں رہیں، باشعور قوم تھی۔ آج دیکھیں ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر گئے کہ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی ان سے ٹکرانے سے جو ہے ڈائریکٹ گھبراتی ہیں، چھپ چھپ کے وار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی کبھی ان کے جو ہے ایٹمی سائنسدان جو ہے ان کو شہید کروا دیتی ہیں، کبھی ان کے کمانڈرز کو، کبھی ان کا کوئی نقصان، لیکن سامنے جنگ لڑنے کے قابل کو بڑی امریکہ جیسی بڑی طاقت اور اسرائیل جیسی بھی ہمت نہیں کرتی، ورنہ اگر ان کے پاس جرأت ہوتی تو ایک سیکنڈ بھی ٹائم نہ دیتے۔ ان سختیاں کاٹی انہوں نے، کتنے سال ہو گئے ہیں، 10 سال جنگ لڑی، اس کے بعد جو ہے پھر پابندیاں، مصیبتیں کاٹ کے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور اپنے معاشروں میں بھی دیکھیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، گاؤں میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے، بیچارے چھوڑ دیتے ہیں، جاتے ہیں شہروں میں دھکے کھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ لہذا خدا بند عالم نے اس مادی دنیا میں جہاں امتحان ضروری رکھا ہے، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ یہ جو مصیبتیں اور حادثات رکھے ہیں، یہ بھی بعض ہوتے ہیں نا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بعض خدا کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں۔
جس سے انسان کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ لہذا خدا بند عالم جو قرآن مجید میں سورہ انشراح کی آیت نمبر 5 نمبر سے لے کر 8 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ ہر یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے، ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ ایک مہم کام سے تو دوبارہ جو ہے ڈٹ جاؤ، پھر جو ہے اس کے بعد اپنے رب کی طرف توجہ کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فَانْصَبْ انصاب، خدا بند عالم کے سامنے جو ہے جب سختیاں برداشت کر کے قائم رہ کے جب ڈٹ جاؤ، اس کے بعد جب فراغت ملے تو پھر خدا بند عالم کی طرف توجہ کرو۔ لہذا مہم ترین کام ایک تو ہوتا ہے خدا بند عالم جو ہے انسان کو سستی سے نکالتا ہے، بعض کا انسان جو ہے غافل ہو جاتا ہے خدا سے، دین سے، دنیا سے، اپنے حقائق سے، تو خدا بند عالم یہ سختیاں اور حادثات دیتا ہے کہ خدا کی طرف، حقیقت کی طرف، دین کی طرف انسان راغب ہو جائے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے، دوسرا فائدہ جو ہے مصیبتوں، سختیوں اور حادثات کا، وہ ہے کہ یہ انسان کے سامنے ایک قسم کی گھنٹی ہوتی ہے انسان کو بیدار کرنے کے لیے، انسان کو جگانے کے لیے کہ انسان حق کی طرف پلٹے، کیونکہ خدا بند عالم جب نعمتیں دیتا ہے، وجود دینے کے بعد نعمتیں دیتا ہے، مادی نعمتوں میں لذت، شہوات، سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور انسان ایسے ایسا مادی دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، اخلاقی ارزشوں سے، اصولوں سے منہ موڑ لیتا ہے، برائیوں میں، عیاشی میں جو ہے غوطہ ور ہو جاتا ہے، دنیا کی لذتوں اور نعمتوں میں اتنا غوطہ ور ہوتا ہے، یعنی اتنا ڈوب جاتا ہے کہ معنویت سے دوری اختیار کر لیتا ہے، خدا کے دین سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اور یہ وہ زندگی ہر انسان جو اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی تھوڑی نعمتیں یہ وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، انسان خدا کو بھول جاتا ہے، اور جب خود خدا نے کہا کہ انسان کی طبیعت میں ادھر سے شیطان بہکانے کے لیے آ جاتا ہے، ادھر اس کے بعد وسائل مہیا ہو جاتے ہیں، تو یہ طغیان کرنے لگ جاتا ہے، غنی بذات سمجھنے لگ جاتا ہے اپنے آپ کو۔ اس لیے خدا بند عالم جو سورہ علق کی 6 سے 7 نمبر آیت میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، ہرگز ایسا نہیں جیسے تم گمان کرتے ہو، یہ انسان جو ہے یہ طغیان کرتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ غنی بے نیاز سمجھتا ہے۔ لہذا انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، بے راہ روی سے واپس بلانے کے لیے خدا بند عالم کی طرف سے ایک الارم، ایک ہوشدار ہوتی ہے، خدا بند عالم کی طرف سے جو ایک گھنٹی ہوتی ہے جو انسان کو کیا کرتی ہے، اس کو دوبارہ صراط مستقیم کی طرف اس کو پلٹائے، اس کو یاد کرائے، جھٹکا لگے اس کو۔ اور یہ حوادث ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان خدا کی طرف جو ہے راغب ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ حوادث جو ہوتے ہیں یہ ظاہری طور پر نقصان دہ لگ رہے ہوتے ہیں، انسان اپنی جو ہے ناز و نعمت میں، خوشحالی میں، خوش گزرانی میں ان امور لگا ہوتا ہے کہ جب یہ مشکلات اور سختیاں آتی ہیں مضطرب ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، جب کوئی نہیں پھر خدا کی طرف راغب ہوتا ہے، دین کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کو اپنی آخرت یاد ہوتی ہے، خواب غفلت سے یہ بیدار ہوتا ہے۔ لہذا خدا بند عالم نے اس لیے قرآن مجید میں بار بار کئی آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ حادثات انسان کو یادآوری کرتے ہیں اور خدا بند عالم کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ خدا بند عالم سورہ اعراف آیہ نمبر 94 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، کہ ہم نے کسی بھی قریہ یا آبادی، شہر دیہات، کسی میں بھی کوئی نبی نہیں بھیجا مگر الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، جب بھی نبی بھیجا تو اس آبادی کو، اس شہر کے رہنے والوں کو، اس ملک کے رہنے والوں کو مصیبتوں اور سختیوں کے ذریعے جو ہے گرفتار کیا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، شاید اس طریقے سے یہ تضرع اور
اس طرف راغب ہو جائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں، ان میں خدا کا خوف ہو جائے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آل فرعون کو یعنی فرعون کی قوم کو خشک سالی اور پھلوں کی فروٹس کی کمی کے ساتھ جو ہے ان کو پکڑ میں لیا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ ان کو یاد آوری ہو جائے، شاید ان کو تذکرہ مل جائے۔ یعنی نبی بھیجے، ساتھ ان کو ہلایا بھی سے سختیاں، حادثات، تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور یہ خدا کی طرف راغب ہوں اور خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء کی باتیں سنیں۔ اسی طریقے سے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں خداوند نے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خداوند فرماتا ہے کہ ظاہر ہو گیا فساد تری اور خشکی میں، کیوں؟ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خود لوگوں نے جو کچھ کمایا تھا، یہ لوگوں کے یعنی کردار کے بدلے، ان کے اعمال کے بدلے میں جو ہے یہ سارا جو فساد ظاہر ہوا۔ تو کیوں؟ لِيُذِيقَهُم، اچھا انہی کے کردار کی وجہ سے یہ فساد، حادثات، یہ مصیبتیں، یہ سارا عذاب آیا۔ کیوں؟ مصیبتوں کے بعد عذاب آئے تو کیا ہوگا؟ صرف اللہ تعالیٰ ان کو سرزنش کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ چکھیں ان میں سے بعض لوگ جنہوں نے عمل یہ کردار ادا کیا تھا، یعنی اس کا ذائقہ چکھیں عذاب کا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ خداوند عالم کی طرف پلٹ آئیں، یہ خداوند عالم کی طرف راغب ہو جائیں، خداوند عالم کے دین کی ان کو سمجھ بوجھ حاصل ہو۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کو مبتلا کیا نیکیوں میں بھی اور برائیوں میں بھی، کیا یعنی مشکلات مصیبتوں میں بھی اور ان کو نعمتیں دے کر بھی۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ ان کو جو ہے کیا ہو، یہ پلٹ آئیں۔ لہذا خداوند عالم اکثر سختی دے کر جو ہے امتحان لیتا ہے، بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات نعمتیں اور اولاد، مال، منصب دے کر بھی، جیسے المال والبنون فتنہ، یہ مال اور اولاد اکثر دیکھے علماء جو ہیں یا دانش مندان یا اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے جو ہے برباد ہو گئے، یا پہلے جب تک مال و دولت نہیں آئی تھی، رشتہ داری بھی تھی، ملتے بھی تھے، اخلاق بھی تھا، احترام بھی تھا، جیسے مال آتا گیا سلام لینا چھوڑ دیا، رشتہ داریاں ختم ہو گئی، رشتہ دار غریب ایسے نظر آتے ہیں جیسے کوئی مجرم ہو، اور اپنے ذہن میں ان کو اگر سمجھتے بھی ہیں، تھوڑا بہت رکھتے ہیں تو ان کو اپنا سرونٹ، نوکر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک ہی خون سے ہوتے ہیں۔ تیرے پاس 4 پیسے آ گئے، ان بیچاروں کے پاس 4 پیسے نہیں ہیں، انسان فرعون بن جاتا ہے۔ دوستان عزیز، لہذا عرض کر رہا تھا خداوند نے امتحان دیتا ہے، کبھی سختی دے کر، اکثر جو ہے وہ سختی والا امتحان پاس کر جاتے ہیں، لیکن پیسے والا امتحان، منصب والا امتحان یہ بہت سخت ہے، جس کا آگے میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انبیاء سے، اپنے اولیاء سے، مقربین میں سے 99% جو ان سے امتحان لیا اور ان کے درجات بلند کیے، وہ مصیبتیں دے کر۔ کچھ جیسے حضرت سلمان السلام اور کچھ نبی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ نعمتیں ملی ہیں، ان کا حساب کتاب بھی دوسروں سے کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں انبیاء میں سے جو نبی جنت میں جائیں گے وہ حضرت سلمان علیہ السلام، حتیٰ کہ اب معصوم ہیں، کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی ہے، لیکن باوجود یہ کہ جو جتنی نعمتیں دی تھیں ان کا حساب پھر بھی دینا پڑے گا۔ لہذا اکثر جو اپنے انبیاء، اولیاء، ائمہ دیکھیں، ان سے زیادہ سے امتحان 99% سے ان سے امتحان جو لیا، سختیاں، مصیبتیں، قتل، بیماریاں، حالانکہ یہ ولایت تکوینی کے مالک تھے، خدا کے حکم سے یہ نعمات کو حاصل کر سکتے تھے، جو نعمات تھی بھی صحیح خداوند عالم کی مخلوق میں تقسیم کر دی، سادہ زندگی گزاری۔ اگرچہ آج ہم یہ باتیں بڑی آسانی سے بیٹھ کر کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہمارے پاس مال ریو آتا ہے، اس وقت دیکھنے والے ہوتے ہیں یہ عالم بھی، یہ جاہل بھی، یہ سیاستدان بھی، یہ افیسر بھی، یہ کس کس کا نام لیں، طبیعت انسانی میں یہ ہے۔ لہذا دوستان عزیز،
یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا بند عالم اس لیے کہ انسان کی صلاحیتیں جاگ جائیں. سختیوں میں انسان کے جو ہے یہ چھپی ہوئی صلاحیتیں بیدار اور ظاہر ہوتی ہیں اور انسان ترقی کی منازل کی طرف جاتا ہے، دنیا میں بھی اور روحانی طور پر، مادی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی. یہاں پر ابھی سوال پیدا ہوتا ہے چلو باقی تو سارے دنیا داروں پر آ گیا، اور یہ بھی جو میں نے بیان کیا تھا اکثر اس میں آتا ہے، اس کے فوائد ہو گیا، لیکن اکثر گناہ ہمارے کردار کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، معصومین ہوتے ہیں، اولیاء کرام خدا کے مقرب بندے، ان کے اوپر پھر کیوں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں؟ یہ تو پہلے جو پاک اور معصوم ہوتے ہیں. تو قرآن مجید اور حدیث میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ بلا، یہ مصیبتیں، یہ خدا بند عالم کی طرف سے امتحانات، یہ اللہ کا لطف ہے، یہ خدا کے الطاف میں سے ہے کہ اسی طریقے اگر نہ ہوتے تو شاید ولی نہ بن سکتے. ان کا مقامات عالی تک پہنچنے کا اصل سبب ہی یہ مصیبتیں ہیں. خدا بندہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. خدا بندہ فرماتا ہے کہ آیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور تم پر وہ چیز نازل نہیں ہوگی، تم پر وہ مصیبتیں نازل نہیں ہوگی جو تجھ سے پہلے والے لوگوں پر نازل ہوئیں. وہ کون سی مصیبتیں تھی میرے اللہ؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو سختیوں اور مصیبتوں نے آن گھیرا، یہاں تک کہ ہلا دیے گئے، زلزلوا ہلا دیے گئے، اتنے ڈر گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ جو اللہ کے رسول تھے اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کے آ رہے، ایمان لائے تھے، پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی نصرت اور مدد قریب ہے. یہ کون لوگ تھے؟ الرسول والذین آمنوا معہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لا چکے تھے. مستہم البأساء والضراء، ان پر اتنی مصیبتیں، سختیاں اور تکلیفیں، بھوک پیاس دی گئی. وزلزلوا، اتنی مصیبتیں ہل کے رہ گئی اور پکار اٹھے، چلا اٹھے، کب اللہ کی نصرت آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت قریب ہے. خدا بند عالم جو ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت 155 سے 157 پڑھیں. خدا بند عالم واضح فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. خدا فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، خوف کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے اموال، تمہاری اولادیں، تمہارے نفس اور تمہارے جو نعمتیں یعنی پھل میوے جو دیے ہیں، فروٹ جو دیے ہیں، ان کی کمی کر کے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت کس کو ہے؟ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب بھی ان پر مصیبت نازل ہوتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے.
یعنی جن کا آغاز بھی خدا کی ذات ہے، جن کا انجام بھی خدا کی ذات ہے، اور اس کو وہ درک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ چاہے ان کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کو کوئی خوشحالی بھی آتی ہے تو یہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ کون لوگ ہیں جب اس منزل پر مصیبتیں، دھکے، بھوک پیاس کھا کھا کے اس قرب میں آ جاتے ہیں، تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایک تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں نا، کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کا اللہ درود بھیجتا ہے، وَالرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی گئی ہے، جو ہدایت پا گئے ہیں۔ تو لہذا دوستان عزیز، خدا نے واضح فلسفہ بیان کر دیا کہ اعلی مقامات تک پہنچنے کے لیے، سعادت پر پہنچنے کے لیے، کمال و ترقی کے لیے، چاہے اس دنیا میں ہو، چاہے آخرت کے لیے ہو، چاہے مادی ہو، چاہے روحانی ہو، جب تک مصیبتیں اور سختیاں برداشت نہ کرو گے، ان منازل اور مقامات پر انسان چاہے دنیا ہو چاہے آخرت پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور سب سے آخری کلمہ کہ جتنی مصیبتیں آئیں گی اتنے زیادہ خدا درجات بلند کرے گا۔ ایسا نہیں کہ مصیبتیں اللہ نے رگڑے لگا کے منہ نکالا ہوگا چوسنے کی طرح اور بندہ آئے گا میرے ساتھ رب تو نے کیا کیا، نہ، وہاں یہ چوسنے کی طرف یہاں ہوتا ہے، پنجابی محاورہ کہتے ہیں نا، منہ دیکھ کیسے بیچارہ جو مصیبتوں کا مارا ہوا۔ پنجابی میں عجیب عجیب چٹکلے ہوتے ہیں کہ بے ٹکر اور منہ کنڈے آسو فلاں، یعنی بیچارہ جو گیا گزرا دھکے کھا کھا کے، ان کے درجات، ان کی یہ خوبصورتی، ان کا یہ مقام دیکھنے کے قابل ہوگا جب آنکھیں لوگوں کی کھل جائیں گی۔ لہذا حشام بن سالم امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شدید ترین لوگ از لحاظ مصیبت، یعنی شدید ترین مصیبتیں انبیاء پر ہوتی ہیں، پھر انبیاء کے بعد جو اولیاء ہوتے ہیں، پھر اولا والاولا، جتنے اس کے ساتھ مراتب بعد میں ہوں گے اتنی مصیبت کم ہوتی جائے گی، جتنا اعلیٰ مرتبہ انسان ہوگا اتنی مصیبتیں زیادہ ہوں گی۔ لہذا سلمان ابن خالد جو ہے امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ بندے کی ایک منزلت ہے خدا کے نزدیک کہ کبھی بھی انسان اس منزل پر پہنچ نہیں پاتا جب تک کہ اس میں دو خصلتیں، دو خوبیاں نہ ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اس کا مال نابود ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے بدن پر اتنی مصیبتیں نازل ہوں، بیماریاں، سختیاں اتنی نازل ہوتی ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جو کسی بھی عمل سے انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا دوستان عزیز صاف جو ہے ایک اور جو میں آخری اس میں حدیث پڑھ دوں، عبداللہ ابن ابی یافور جو ہے وہ بہت بڑے صحابی تھے، امام صادق علیہ السلام کے صحابی بھی تھے، انتہائی نیک متقی کے تھے، غریب بھی ہو گئے، ساتھ اتنے بیمار رہتے تھے، ایک دفعہ آ کے رو پڑے، امام علیہ السلام کے آگے شکایت شروع کر دی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لو یعلم المؤمن ما اجرہ فی المصائب لتمنى انہ قرب بالمکارث، اگر مومن انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کو یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں کیا مقام ہے تو وہ خواہش کرے کہ اے کاش کینچیوں کے ساتھ میرا ٹکڑے جسم کے کیے جاتے۔ تو لہذا دوستان عزیز خلاصہ کلام یہ ہوا، مصائب دو قسم کے ہیں، ایک فردی ہیں، شخصی ہیں، ایک نوعی اور اجتماعی ہیں، یا محدود اور مطلق ہیں۔ انسان کے اعمال جو ہیں ان مصیبتوں کے آنے میں لے آنے میں، ان حوادث میں دخیل ہیں، اور یہ مصائب اور جتنی بلائیں ہوتی ہیں یہ خداوند عالم کی حکمت اور ہدف آفرینش خلقت کی جو غایت ہے اس کے عین مطابق ہیں، تاکہ خداوند عالم انسان کو ان گناہوں کی بھی یہاں پر جو ہے معافی دے دے، اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے۔ انسان اگر غفلت میں ہے تو وہ بیدار ہو جائے، جاگ جائے، اس کو اپنی عاجزی کا، اپنی جو ہے کمزوری کا، ضعف کا پتہ چلے، یہ فرعونیت چھوڑ جائے اور خداوند عالم کی طرف راغب ہو کر اپنے اصلی مقامات کی طرف سفر کرے۔ اور یہ فوائد دنیا میں بھی ہیں، خدا اجر دیتا ہے، آخرت میں جو دے گا اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد دنیا میں جو ہے، آخرت میں تو اس کا تصور نہیں ہے، جو صرف دنیا میں ہیں وہ جو ہے آپ صرف جو ہے
چاند گروہوں کو، چاند لوگوں کو نہ دیکھیں بلکہ پوری دنیا کو اس میں سامنے نظر میں رکھ کے دیکھیں. تو لہذا انسان جب اس کی مشکلات اور شرائط سے روبرو ہوتا ہے تو نئی نئی اکتشافات، نئی نئی جو ایجادات اور یہ ٹیکنالوجی جتنی بھی ہوئی ہیں، اکثر ان میں جو لوگ تھے جو غریب دھکے کھا کے آئے، مصیبتیں نئی سے نئی ہوئیں، اس کا راہ تلاش کرتے کرتے آج دنیا یہاں تک پہنچ جاتی ہے. لہذا میں آخر میں وہ بنی اسرائیل والا وہ قصہ سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یہ کہ ایک نبی نے کہا تھا، اب مجھے دقیق فوری کو اس درس میں نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں ہے، میں نے پڑھا تھا، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے یا بنی اسرائیل میں کوئی نبی تھا، تو آ کے بنی اسرائیل کے لوگوں نے بہت زیادہ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا، مناجات کرتے تھے، تو کہا ہم دو دعائیں چاہتے ہیں کہ ایک ہم میں سے کوئی غریب نہ رہے اور ایک ہم میں سے کوئی جو ہے کسی کو موت نہ آئے. تو اس نبی نے بہت سمجھا کہ دیکھو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام میں دخالت نہ کرو، پچھتاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں، پچھتانا کیا کہ دیکھو ہم کچھ پیسے والے امیر ہوتے ہیں، باقی غریب دھکے کھاتے رہتے ہیں، حسرت سے منہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کے بچے عیاشی کرتے ہیں، ساتھ ہی ان کے بچے کو یتیم یا غریب دیکھتے رہتے ہیں، تو بڑا کرتا ہے تو سب امیر ہو جائیں. اور دوسرا جو ہے موت آتی ہے، ہمارے ماں باپ بہن کتنے پیارے ہوتے ہیں، ان کو موت نہ آئے. بہت سمجھایا نہیں سمجھے، اللہ سے دعا کی، خدا نے دعا قبول کر دی. اب کیا ہو گیا، خدا نے کہا میں امتحان بھی لوں گا. اس کچھ عرصے کے بعد اللہ نے کہا کہ مثلا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان سب لوگوں سے کہو کہ آ کے میرے گھر کی عبادت خانہ، ایک بہت عالی شان قسم کا عبادت خانہ جو ہے وہ تعمیر کریں، کیونکہ میں نے سب تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ کوئی غریب نہیں رہا. اب کیا ہوا، کسی نے آ کے مثلا جو ہے 10 لاکھ دے دیے، کسی نے آ کے 35 لاکھ دے دیے، کسی نے 1 کروڑ دے، پیسے ڈھیر لگ گیا، بلڈنگ سے بڑا، مزدور کو نہیں مل رہا. کون کو غریب ہوتا تو مزدوری کرتا، منتیں کر کر کے یہ اتنے عیاش ہو چکے تھے، 10 اینٹیں اٹھاتے تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے. میں یہ مثال دے رہا ہوں، ورنہ وہاں اینٹیں نہیں شاید پتھر ہوتے تھے. اس طریقے سے 2-4 ہتھوڑے مارتے، نیچے سے زمین کاٹ کے اس کے جو ہے کسی کے ذریعے زمین جو ہے اس کو کھدائی کرنے کے لیے جان نکل جاتی. کوئی بندہ مزدور مل نہیں رہی تھا، سارے پیسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مزدور کو نہیں مل رہا. اس طرف سے اب موت تو تھی نہیں، بڑھاپا تو آنا تھا. پہلے مثلا 4 چچا تھے، 4 چچا کے آگے جو ہے نا 20 بچے ہو گئے، پھر یہ 20 بچے بھی بڑھاپے ہوتے ہوتے جوان بندے رہ گئے، مثلا 50 بوڑھے گھر میں اکٹھے ہو گئے 200. کسی کا پیشاب نکل رہا ہے، کوئی غلاظت پھینک رہا ہے، کسی کو نزلہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی کے کمر میں درد ہے، کسی کو بھوک میں سارا دن اس کو نہلات اڑا رہے ہیں، کوئی بابا ادھر پیشاب کر کے چارپائی پہ پڑے ہیں، کوئی منہ کے بال نیچے گرا ہوا ہے، کوئی ادھر سے آند رہا ہے. پھر آ کے دیکھا کہ نہیں، جو خدا نے نظام بنایا ہے یہ دنیا ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے. یہاں کوئی انسان مل نہیں سکتا جو 100% خوش ہو. 100% خوش وہ ہوگا جو خدا کے ذکر کے ساتھ، خدا کے ساتھ مانوس ہے. لہذا دوستان عزیز، یہ دنیا ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، اس میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں. اپنے آپ کو تیار کرو. اور وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرو کہ خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی اس کو دور کرے گا. ہم نے خدا کی طرف جانا ہے. صبر کرو. جب صبر کرو گے تو خداوند عالم کی طرف سے صلوات بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں. خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں، سب سے پہلے میں فقط یہ باتیں کرنے والا نہ بلکہ اس پر عمل کرنے والا ہوں. خداوند عالم ہمیں ہر مصیبت سے بچائے، اسے دعا کریں. اور اگر کوئی مصیبت سختی آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی اور صبر کے ساتھ دین مبین اسلام پر چلتے ہوئے خاتمہ بالخیر تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.